إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت تحفہ عنایت فرمایا۔ اس پر ہمیں اور آپ کو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ بہت ہی کم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن سے لے کر جس دن رمضان کا چاند دکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس جنت کو جو پورے سال روزے داروں کے لیے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ کوئی رحمت کا طالب، مغفرت کا طالب، جہنم سے آزادی کا خواہش مند اگر کوئی ہے تو مجھ سے مانگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ ندا، یہ آواز، یہ اناؤنسمنٹ روزانہ کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ کسی کام کے لیے ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں آواز دے رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ سے ان چیزوں کو لیں، اس کی رحمتوں کو لیں، اس کی مغفرتوں کو لیں، اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما اور ہمیں جنت کا مستحق بنا۔ تو یہ رمضان کا آخر عشرہ، آخر کے 10 دن چل رہے ہیں، اس کے بھی لے دے کر 5-7 دن بچے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان دنوں کو بازار کی نظر نہ کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، 20-25 دن ہم نے اسی طرح گزار دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس کی اپنی چیز، تو دینے والے کو پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی چیز کسی سے عاریتاً مانگی جائے، اور اس لیے مانگی جائے کہ بھائی بعد میں دے دوں گا، دینے والا اکتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اپنی کوئی چیز ادھار دے دے یا پیسے ادھار دے دے، جب اس سے اپنے پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تب بھی اس آدمی پر زور پڑتا ہے دینے کے لیے، لیے ہوئے پیسے بھی۔ دنیا کا تو حال یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ اللہ سے کوئی آدمی جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اللہ سے جتنی بڑی چیز مانگتا ہے اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیز تو مانگنی ہی چاہیے، لیکن اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اگر اللہ دنیا کے ہر ایک انسان کو اتنا دے دے کہ جو دنیا کے سب سے بڑا مالدار ہے، دنیا کے ہر ایک انسان کو اتنا دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جتنا ایک سوئی ہوتی ہے اور اس سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس کو باہر نکالا جائے، پھر اس کے اوپر جو قطرہ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اگر اللہ پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو اتنا مالدار بنا دے جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو۔ اسی لیے رمضان المبارک کی سب سے بہترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی ہے تو وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت میں بھی جو قرآن کریم نماز کے اندر پڑھا جائے، اپنی 2 رکعت کے اندر پڑھا جائے، اس کا جو ثواب ہے وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ہے۔ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا ثواب دیکھ کر پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد دیکھنے کا
ثواب ہے، یعنی کہ دیکھ کر کے پڑھنے کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اس کے بعد پھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز کا؟ جہنم اور بندے کے درمیان میں وہ ڈھال بن کر کے کھڑا ہو جائے گا، یا الہ العالمین اس نے مجھے رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، اس کو آپ جہنم میں نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے، روزے سے اوپر جو صدقہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، پھر اس قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ کتنا بڑا ہوا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، اور اخیر عشرے میں بھی یہ طاق راتیں ہیں۔ آج انہی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 23ویں رات، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں۔ 23، 25، 27، 29 اور 21 کی رات گزر گئی۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آدمی جیسی عبادت کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی پوری رات جاگے، اللہ اسے جتنی توفیق دے اتنی بھی اگر کر لے، وہ صدقہ اگر اس رات میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس کے ثواب میں اضافہ کر دے گا۔ کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دے گا۔ کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کرے گا، تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی 2 سورت بھی قرآن کریم کی 2 رکعت میں پڑھے گا اس نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب شب قدر کی بدولت اتنا عطا فرمائے گا جتنا اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اچھا، دنیا کی جتنی بھی راتیں ہیں، چاہے شب برات ہو یا کوئی بھی رات ہو، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، لیکن شب قدر کے لیے باقاعدہ پوری صورت نازل فرمائی، جس کا نام ہے سورہ لیلۃ القدر۔ اللہ نے اس میں کہا ہے ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر اللہ نے خود ہی سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے لوگو تم جانتے بھی ہو شب قدر کیا ہوتی ہے؟ جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے بندوں سے، پھر سوال کا جواب خود ہی دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے، یعنی آدمی 1000 مہینوں کی جو راتیں ہیں ان میں جو عبادت کرتا ہے، وہ عبادتیں ایک طرف، ان عبادتوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس رات میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، اور جن کو بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے سلام کرنے کا مطلب۔ اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں پوری جماعت کے ساتھ، اور یہ سلام ان کو نہیں کرتے کہ جو صرف جاگتے ہیں، اور جاگ کر کے کوئی آدمی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی آدمی چائے پی رہا ہے، کوئی آدمی ادھر ادھر پھر رہا ہے، جاگ رہا ہے۔ جاگنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، نیت کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی نیت کر لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1,00,000 روپے دوں گا اور اس رات میں لکھوا دے، تو لکھوانے سے ثواب نہیں ملے گا، جب ان کو آج کی رات میں ادا کرے گا تب وہ ثواب ملے گا۔ تو آج کی رات میں جو آدمی عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیں گے، صرف جاگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب نہیں دیں گے۔ جاگتا تو آدمی پتہ نہیں کس انداز سے ہے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنی عبادت کرنے پر کیا ہے کہ اس رات میں عبادت، چاہے ایسا نہیں کہ پوری رات جا کر کے کی جائے، جتنی دیر بھی عبادت کی جائے، اگر اس یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے گی کہ انشاءاللہ یہ شب قدر ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو عبادت کی جائے گی شب قدر کی بدولت ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کو ہمیں صرف جاگ کر کے ادھر ادھر پھر کر کے برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ اس رات میں ہو سکے اجتماعی طور پر نہیں، بلکہ انفرادی طور پر، جو کسی کو پتہ بھی نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت،
یا قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو، جتنی صورتیں یاد ہوں ان کو پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، 2 رکعت نماز اس لیے پڑھ لے، یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، ان کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اسے صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ یا اللہ میری جتنی حاجتیں ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میری جتنی مصیبتیں ہیں، میں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، میری ان مشکلوں کو آسان فرما۔ اللہ اتنا خوش ہوگا اور فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں، جب میں انسانوں کو پیدا کر رہا تھا تم پوچھ رہے تھے تم ان کو کیوں پیدا کر رہے ہو، تو زمین میں جا کر کے فساد مچائیں گے، دیکھو میں نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا، یہ میری عبادت کر رہے ہیں آج۔ اور جب اس رات میں خاص طور سے جو اللہ کی رحمت کی رات ہو، مغفرت کی رات ہو، اس میں اگر ہم پھریں گے اور اپنی ان راتوں کو کھانے میں، پینے میں، فرائی میں اور نہ جانے کس کس چیزوں میں گزاریں گے، تو پھر فرشتے کہیں گے الہ العالمین یہ ہیں تیرے وہ بندے، تو اللہ کو غضب آئے گا، غصہ آئے گا۔ اس لیے اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس رات میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دیں، چاہے 1 روپیہ ہو لیکن دیں، اللہ کے راستے میں اس رات میں دینا چاہیے ہمیں، ضرور کچھ نہ کچھ، ادھر ادھر گھوم کر کے ان راتوں کو نہیں گزارنا چاہیے۔ اچھا، اس مہینے میں جب تمام عبادتوں کا ثواب اللہ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے تو کیا اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب نہیں بڑھا دیا جاتا؟ بالکل بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تو بڑھا ہی دیا جاتا ہے عام رمضان کے دنوں میں، لیکن لیلۃ القدر کے موقع پر اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقریباً اتنا ثواب عطا فرماتا ہے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ۔ کوئی 1 روپیہ دے گا تو اس کو گویا کہ 83,000 روپیوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے دیتے ہوئے۔